اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آج چوتھا پارہ آپ نے سنا ہے، اس میں سورہ آل عمران اور سورہ نساء کا ایک حصہ آپ نے سنا۔ آپ نیکی کو یا نیکی کا بدلہ نہیں پا سکتے یہاں تک کہ وہ کچھ خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ اللہ کی نعمت جو تم پر اللہ نے کی ہے اسے یاد رکھو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تمہارے دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی، اور تم اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے کنارے میں گرا ہی چاہتے تھے، جہنم کے کنارے پر تھے، جہنم میں گرا ہی چاہتے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا مسلمان کر کے۔ اور اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ قیامت کے دن کچھ چہرے سفید چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کفر کا ارتکاب کرتے رہے؟ فذوقوا العذاب، اب عذاب کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید چمک رہے ہوں گے ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال بھی ان کے کام نہیں آئیں گے کل، اور نہ ہی ان کی اولادیں ان کے کام آئیں گی اللہ کے مقابلے میں کچھ۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ دوزخ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود مت کھاؤ بڑھا چڑھا کر، تم سود کھاتے ہو ایسا مت کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو، ڈرو جو کافروں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، یعنی اللہ سے جلدی مغفرت مانگو اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی۔ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف بھی جلدی کرو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ اعدت للمتقین، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی خوشحالی میں زیادہ دے دیتے ہیں اور تنگ دستی میں کم دے دیتے ہیں جتنی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں متقی۔ اور کون ہوتے ہیں متقی؟ فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ ایسے نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی وقت بے خیالی میں کوئی بے حیائی برائی کا کام کر بیٹھیں یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو ذکر اللہ، وہ اگر اللہ کا ذکر کریں
फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की अल्लाह से बख्शिश मांगें। वमन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, भला बताओ अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाहों को माफ़ करे। फलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, और फिर जो गलती करते हैं वो उस पर इसरार नहीं करते कि करते ही रहते हैं, हाँ जी, बल्कि उसको छोड़ देते हैं, माफ़ी मांगते हैं। वहुम यालमून, जबकि वो हर बात जानते हैं। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, ऐसे लोगों का बदला उनके रब के पास बख्शिश की सूरत में है। जन्नातुन, और बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और अमल करने वालों का क्या ही बेहतरीन अजर है। और अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, मैं युरिद सवाब दुनिया, जो दुनिया का बदला चाहता है, फरमाया नोते ही मिनहा, तो हम उसे दे देते हैं। वह मैं युरिद सवाब अल आखिरा, और जो आखरत का बदला चाहता है, नोते ही मिनहा, हम उसे भी दे देते हैं। वसनज्ज़ि शाकिरीन, हम शुक्र करने वालों को अनकरीब ज़रूर अच्छा बदला देंगे। फरमाया यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें रुसवा करे तो कौन है जो तुम्हारी उसके बाद मदद करेगा। अल्लाह पे तवक्कुल रखना चाहिए ईमान वालों को, और अल्लाह ही पर तवक्कुल और भरोसा करना चाहिए। फरमाया बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने ईमान वालों पर ये एहसान किया कि उनमें एक रसूल उन्हीं में से भेज दिया जो उन पर अल्लाह की आयतें तिलावत करता है, उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, अगरचे इससे पहले वो वाज़ेह गुमराही में थे। और तुम हरगिज ना समझना जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए कि वो मर गए, फौत हो गए, वो मुर्दा हैं। बल अहयाउन, नहीं नहीं, बल्कि वो जिंदा हैं। इंद रब्बिहिम युर्ज़कून, उनका उनके रब के यहाँ उनको रिज्क दिया जाता है। ये पहले भी गुजरी है बात कि तुम्हें शऊर नहीं है उनकी जिंदगी का, अल्लाह के यहाँ उन्हें रिज्क दिया जाता है। फरमाया ला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू, ये जो काफिर लोग हैं ये हरगिज ना समझें कि हम जो इनको मोहलत दिए जा रहे हैं ये इनके लिए बेहतर है। फरमाया इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, हम जो इन काफिरों को मोहलत दे रहे हैं ये इसलिए कि ये अपने गुनाहों में और इजाफा कर लें। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, इनके लिए इहानत आमेज अजाब है। और वो लोग जो बुखल करते हैं यानी कंजूसी करते हैं, बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले, अल्लाह ने उनको सब कुछ दे रखा है, वो खर्च नहीं करते। वो लोग हरगिज ना समझें कि हुवा खैरन लहुम, कि ये उनके लिए बेहतर है, नहीं, बल हुवा शर्रुल लहुम, बल्कि ये उनके लिए बहुत बुरा है। सयुतव्वकून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, अनकरीब ये जिस माल की बखीली करते हैं यानी अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, जमा करके रखते हैं, यही माल इनको तौक बनाकर इनके गले में डाल दिया जाएगा। एक सही रवायत में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि माल जिनको अल्लाह की राह में ये खर्च नहीं करते, एक गंजे सांप की शक्ल देकर उनके गले में तौक बना दिया जाएगा और वो उन्हें डंग मारेगा और डसेगा और कहेगा अना मालू का, अना कंजू का, मैं तेरा खजाना हूँ, मैं तेरा माल हूँ। ये बिल्कुल वाज़े तौर पर अल्लाह के नबी ने भी फरमाया और यहाँ पर भी यही बात बयान फरमाई गई। फरमाया कुल्लु नफ्सिन लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू, यकीनन अल्लाह ने उन लोगों की बात को सुन लिया जिन्होंने ये कहा कि बेशक अल्लाह गरीब है, फ़कीर है, व नहनु अगनिया, कि हम गनी हैं। सनक्तुबु मा क़ालू, अनकरीब हम उनकी ये बदतमीज़ी की बात लिख लेंगे और
इनको इनसे पूछेंगे जो ये नबियों को भी कत्ल करते रहे नाहक तरीके से, और हम कहेंगे ज़ूकू अज़ाब अल हरीक, अब इनकी वजह से तुम जल आग के अज़ाब में चखो, दाखिल हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ईमान वालों को हुक्म दिया कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, यानी कर्ज हसना, तो यहूदियों में से कुछ कहने लगे कि लो जी तुम्हारा रब गरीब हो गया, हमसे कर्ज मांगता है, यानी बदतमीजी की ये बात करने लगे। तो अल्लाह ने इस मौके पर ये आयत उतार कर उनके खिलाफ ये बात फरमाई थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। यहाँ अल्लाह ने इस आयत में 4 हकीकतें बयान फरमाई हैं, सुन लीजिए। पहली हकीकत क्या है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना ही चखना है, ये पहली हकीकत। और दूसरी साथ ही फरमाई वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ये ना समझना कि मर गए सो ख़त्म, नहीं, फरमाया क़यामत के दिन तुम्हें पूरा पूरा उठाकर बदला दिया जाएगा। अच्छा किया होगा अच्छा बदला मिलेगा, बुरा किया होगा बुरा बदला मिलेगा, तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। 2 हकीकतें। और तीसरी फरमाई उस बदले के नतीजे में फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नत, और जन्नत में दाखिल कर लिया गया, फ़कद फाज, वो तो कामयाब हो गया। और फरमाया चौथी हकीकत वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया ही है जिसकी वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे। फरमाया ये दुनिया नहीं है, दुनिया की जिंदगी, मगर धोखे का सामान। लगता ऐसे ही है, मज़े हैं, रानाइयाँ हैं, बहुत जी बैंक बैलेंस है, मज़े हैं, लेकिन जब ऊंधे मुंह जहन्नम में गिरेंगे तो उस वक़्त लग पता जाएगा। इसलिए फरमाया याद रखो ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है, कहीं इसके वजह से दुनिया को बेहतर बनाते बनाते दोज़ख में न चले जाए। अल्लाह फरमाता है कि बेशक आसमानों के पैदा करने में, ज़मीन के पैदा करने में, रात और दिन के आने जाने में लआयातिन लिउलिल अलबाब, अकल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। कौन अकल वाले? अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊद, अकल वाले वो हैं जो खड़े बैठे अल्लाह का जिक्र करते हैं, व अला जुनूबिहिम, पहलुओं के बल लेटे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। सिर्फ यही नहीं, व यतफक्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में, पैदा करने में सोचो विचार करते हैं कि ये कैसे अल्लाह ने आसमान बना दिया, ये कैसे ज़मीन बना दी, ये इस पर गौर करते हैं और रब्बना, और कहते हैं कि ऐ हमारे रब मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह तूने हमें ये बिल्कुल ये सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया, सुब्हानका, तू पाक है, फ़क़िना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह हमें जहन्नम की आग के अज़ाब से बचा ले। और वो ये दुआ करते हैं कि इन्नका मन तुदखिलुन नार, कि अल्लाह जिन्हें तू जहन्नम में दाखिल करेगा तो तूने उनको रुसवा कर दिया, और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। फरमाया कुछ लोग जो काफिर हैं वो मुल्कों में इधर उधर आते जाते हैं, दौरे करते हैं, तो ये तुम्हें बात धोखे में ना डाले कि वो मज़े करते हैं, नहीं, मताउन कलीलुन, ये थोड़ा फ़ायदा है, आर्जी फ़ायदा है, सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, आखिर उनका ठिकाना जहन्नम है, वबिसल मिहाद, और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। बाद में मुसलमान भी सोचते हैं कि ये मानते ही नहीं अल्लाह को, और कितने मज़े करते हैं, खाते पीते हैं, दौरे करते हैं, इधर जाते हैं उधर, तो अल्लाह ने ये वादे कर दिया मताउन कलील, मता उस फायदे को कहते हैं जो आर्जी हो, ये आर्जी फायदा है और थोड़ा है, और आखिर जहन्नम में जाने। फरमाया सूरह निसा आगे शुरू हुई है और अल्लाह फरमा रहा है कि ए लोगो अल्लाह से डर जाओ,
ایک آیت پہلے بھی گزری ہے جو نکاح میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اور یہاں پر بھی یہ آیت بھی وہی ہے جو یہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات فرما رہا ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اور پھر اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے کچھ مرد اور کچھ عورتیں پھیلا دی زمین میں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، الذی تساءلون بہ، جس کے نام لے لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، خدا کے لیے میری مدد کرو، یعنی اس اللہ سے ڈرا بھی کرو۔ یہ اللہ فرما رہا ہے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اس اللہ سے ڈر جاؤ۔ والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یعنی معمولی بات، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، رشتہ ختم کر دیتے ہیں، یعنی رشتہ داریوں کو بھی کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، اور معمولی وجہ سے رشتے ختم، تعلقات ختم نہ کیا کرو۔ فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں اچھی طرح تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ وابتلوا الیتامی حتی بلغوا النکاح، جب یتیم بالغ ہو جائیں تو پھر انہیں آزماؤ، اگر تم محسوس کرو کہ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، فادفعوا الیہم اموالہم، جو مال یتیموں کا تمہارے پاس ہے عارضی طور پر تم ان کے حوالے کر دو۔ ولا تاکلوها اسرافا، اور جلدی نہ کھاتے جاؤ، وبدارن، کہ جلدی کھاؤ اور کہیں ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے پھر وہ کھانے نہیں دیں گے، تو جلدی اور زیادہ خرچ کرتے یعنی ان کے مال میں کمی نہ کر دو۔ فرمایا جو غنی ہے، کھاتا پیتا ہے، اسے تو چاہیے کہ وہ ان کے مال سے بچے، کچھ بھی نہ کھائے۔ ومن کانا فقیرن، ہاں جو ضرورت مند ہے، آخر وہ اس کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو سنبھالا ہوا ہے، خیال رکھتا ہے یتیم کا، تو فلیاکل بالمعروف، وہ معروف طریقے سے، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، جب ان کے مال ان کے حوالے کرو یتیموں کے، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بھی بنا لو، کل کو وہ بڑے ہو جائیں اور پھر کہیں ہمیں تو کوئی پتہ نہیں آپ نے کب دیا تھا، تو یہ گواہ بنا لو جب ان کو ان کے مال ان کے حوالے کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، ویسے تو حساب لینے والا اللہ ہی خود کافی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں ظلم کر کے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں، وسیصلون سعیرا، ان قریب وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد یہ پوری 2-3 آیتیں 4 آیتیں ہیں جن میں وراثت کے اللہ نے اصول بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، وہ جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود پھلانگے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ فرمایا توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو گناہوں پہ گناہ کیے جاتے ہیں، اور جب موت آ رہی ہو تو موت کے وقت کہتے ہیں انی تبت الآن، جیسے فرعون نے بھی کہا تھا انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کافر ہو کر مر جائیں اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہوں اور کہیں ہم اب توبہ کرتے ہیں، ان کی بھی کوئی توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ موت سے کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے۔ جب موت کے غرغرے میں ہو، جان نکل رہی ہو، اس وقت توبہ
اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ فرمایا اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ چوتھے پارے کی آخری آیت ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں، تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئیں، تمہاری بہنیں حرام کر دی گئیں، تمہاری پھپھیاں خالائیں حرام کر دی گئیں، وبنات الاخی، بھائی کی بیٹیاں حرام کر دی گئیں، بھتیجیاں، وبنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں حرام کر دی گئیں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ مائیں بھی تم پر حرام کر دی گئیں، اور وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور دودھ شریک بہنیں بھی حرام کر دی گئیں، اور تمہاری عورتوں کی بیویاں بھی تم پر حرام کر دی گئیں، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری بیوی کی پچھلے خامند سے بیٹی تھی ربیبہ، وہ بھی تم پر حرام کر دی گئیں۔ اور فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام کر دی گئیں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے پشت میں سے ہیں، یعنی ان کے مرنے کے بعد تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ بھی حرام کر دیا گیا کہ تم جمع کرو الأختین، دو بہنوں کو ایک نکاح میں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو پہلے گزر چکا وہ اللہ اس کو معاف کرے گا، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے بھائیو، ہم یہ پہلے شروع میں آخر ہی میں کرتے تھے، لوگوں کا مشورہ آیا کیوں نہ زیادہ لوگ استفادہ کریں، تو اس لیے ہم نے شروع میں کر دیا، یعنی یہ خلاصہ سنانا۔ لیکن بعض لوگوں کو دقت ہے، وہ لیٹ ہونے کے ڈر سے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 10 منٹ سے زیادہ نہ لیے جائے۔ آپ یقین جانیں ایک پارے میں 16 رکوع ہوتے ہیں، میں اگر ایک رکوع کی ایک آیت بھی سناؤں تو 16 منٹ تو لگ جائیں گے نا۔ کل 4 منٹ اوپر ہوئے ہوں گے میرا خیال، اس سے پچھلے دن 10 منٹ ہی لگے تھے، تو کسی دن ذرا زیادہ۔ آپ یقین جانیں جب بعد میں قاری صاحب کا قرآن میں سنتا ہوں، یقین جانیں میں سوچ رہا ہوتا ہوں یہ بھی مجھے بتانا چاہیے تھا، یہ بھی مجھے بتانا چاہیے تھا، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ میں تو اللہ کا شکر ہے، یہ دیکھ لیں یہ سادہ قرآن ہے، میں تو ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، میں سن رہا ہوتا ہوں، سمجھ رہا ہوتا ہوں، تو مجھے دل کرتا ہے کہ یہ بھی میں بتاتا، یہ بھی میں بتاتا۔ تو خیر، تو یہ تو شوق کی بات ہے، تو یہ میرا خیال سے 10 منٹ تو ممکن نہیں تھا۔ میں نے یہی سوچا یا تو بند کر دیا جائے یا پھر آخر میں کر دیا جائے، تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ آخر میں کر دیں، تاکہ، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ کافی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہی قرآن کا مہینہ، قرآن سے تعلق جوڑنے والا۔ اگر ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم 5 منٹ اوپر ہو جائیں قرآن سننے میں، قرآن کا ترجمہ دیکھیں، قرآن قاری صاحب سناتے ہیں، ترجمہ ہمیں نہیں آ رہا ہوتا، اور جب یہ ترجمہ سننے کے بعد آپ سنتے ہیں، کئی دفعہ آپ کو اچھا لگتا ہوگا کہ یہ بات ہم نے ابھی سنی تھی اور یہ اب بیان ہو رہی ہے، اور اب آخر میں بھی ٹھیک ہے، فائدہ تو ہے۔ تو یعنی اگر ہمارے یہ دوست اپنے گاہک کو قابو کرنے میں 15 منٹ بھی اوپر لگ جائیں نا، تو یہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں چکیں گے وہ 15 منٹ۔ اور اب قاری صاحب نے اعلان بھی کر دیا 15 منٹ بعد میں نماز ہوگی، اب یہ کیسے ان کا گزارا ہوگا، جن ساتھیوں کا مسئلہ تھا، یعنی میں نے 4 منٹ رات کہیں زیادہ لگ گئے، تو بات یہاں تک، اور مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں آزادی کے ساتھ، اور آپ بھی آزادی کے ساتھ، جن کو ضرورت ہے وہ جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا جو فائدہ ہے، قرآن سننے کا بھی اجر و ثواب بہت ہے، لیکن سمجھنے کا جو اجر و ثواب ہے نا، وہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔